بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ مرزا قادیانی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی۔ اس سے پہلے والی قسط میں مضمون تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی۔ آج یہ بیان کرنا ہے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی بھی اس نے توہین کی ہے۔ دیکھیے، کسی غیر نبی کو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شمار کرنا انبیاء کی بالکل توہین ہے، کیونکہ غیر نبی خواہ کتنا ہی عالم با عمل ہو، علم و عمل میں کسی طرح نبی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اور قادیانی جیسے بے ایمان اور خائن کو انبیاء کے ساتھ ملانا تو بہت بڑی توہین ہے، کیونکہ اس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ وہ ہستیاں یعنی انبیاء علیہ السلام بھی معاذ اللہ ایسی ہی تھیں جیسے نالائق انسان ہیں۔ اس واسطے بہت بڑے جرم کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور ان کے ساتھ ملایا جائے۔ آئیے چند عبارتیں ہم مرزائیوں کی پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی کتنی توہین کی ہے اور کھل کر توہین کی۔ نمبر 1، مریدوں نے پوچھا کہ سب انبیاء نے بکریاں چرائی، کیا آپ نے بھی کبھی بکریاں چرائی؟ تو کہنے لگا صرف ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے بکریوں کو چرایا تھا۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98۔ دیکھیے، یہاں اس نے انبیاء علیہ السلام سے اپنے آپ کو تشبیہ دے کر نبی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ صرف بکریاں چرا دینے سے آدمی نبی بن جائے گا، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ نمبر 2، مرزا کا بیٹا لکھتا ہے حضرت مسیح موعود پر اس معاملے میں خدا کا فضل حضرت موسیٰ سے بڑھ کر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں تو انسانی طلسم کو مٹانے کے لیے حضرت موسیٰ کو کچھ دکھانا پڑا، اور یہاں صرف دکھانے کا نام لینے پر ہی طلسم پاش ہو گیا۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152۔ دیکھا آپ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جیسے ظالم کے جادوگروں کا مقابلہ کرنے کا شاندار واقعہ قرآن شریف میں متعدد مقامات پر الگ الگ انداز پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب یہاں یہ اس واقعے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے، بلکہ اس سے بڑھا کر پیش کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں ہے۔ کیا یہ سام کے منہ میں ہاتھ ڈال کے پکڑ سکتا ہے؟ وہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سام کے منہ میں ہاتھ ڈال کے پکڑا تھا تو وہ لاٹھی ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے ایک سانپ لا کے چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ حضرت موسیٰ کا معجزہ پیش کر، تب پتا چلے گا۔ نمبر 3، ایک مرتبہ قادیانی نے کہا، میں اپنے ہزارہا بیعت کنندوں میں اس قدر تبدیلی دیکھتا ہوں کہ موسیٰ نبی کے پیروان سے جو ان کی زندگی میں ان پر ایمان لائے تھے ہزارہا درجے ان کو بہتر خیال کرتا ہوں۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165۔ تو دیکھا آپ نے، یہاں اپنی بات ماننے والوں، اپنے مریدوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مریدوں سے اور ان کی بات ماننے والے اور ایمان والوں سے بڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے اپنے ماننے والوں کو، مریدوں کو افضل قرار دیا ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں حضرت یوشع اور کالب بھی تھے علیہ السلام، جو بعد میں چل کے پیغمبر بنے۔ مولانا حفظ الرحمن سیواردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد باتفاق تورات اور تاریخ کے، یعنی تورات میں بھی ہے اور تاریخ کے میں بھی اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے تھے، یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد، اور ان کے بعد یعنی حضرت یوشع کے بعد ان کی جانشینی کا حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے رفیق کالب بن یوحنا نے ادا کیا۔ یہ موسیٰ کے ہمشیر حضرت مریم بنت عمران کے شوہر تھے مگر نبی نہ تھے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانشین، بلکہ حضرت یوشع علیہ السلام کی جانشینی کا حق ان کو حاصل تھا اور انہوں نے وہ ادا کیا۔ قصص القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18۔ تو بہرحال یہ بڑی برگزیدہ ہستیاں ہیں، اونچی ہستیاں ہیں اور اللہ کے مقرب بندے، ان کے ساتھ اپنے لوگوں کو جوڑنا یہ کوسے انصاف کی بات ہے۔ نمبر 4،
ایک اور جگہ قادیانی قرآن پاک کی ایک آیت کا معنی یوں بیان کرتا ہے کہ آنے والی قوم میں ایک نبی ہوگا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوگا اور اس کے اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہلائیں گے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174۔ دیکھا آپ نے اس میں واضح طور پر اس نے نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی گستاخی کی ہے کہ قادیانی نے تو خود کو تو نبی کہا اور اپنے مریدوں کو صحابہ کہا ہے۔ صحابہ کی ہستیاں کہاں اور اس نالائق کے مرید کہاں؟ اللہ اکبر۔ ایک جگہ لکھتا ہے کسی نے کہا قادیانی کے مریدوں میں صحابہ جیسی صفات نہیں، کسی نے کہا قادیانی کے مریدوں میں صحابہ جیسی صفات نہیں۔ مرزا کے لڑکے نے اس کے جواب میں کتاب کے کئی صفحات سیاہ کر دیے تھے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165، یعنی صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مرزا کے مرید صحابہ جیسے بلکہ ان سے اعلیٰ ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کئی صفحات پر کتاب لکھنا پڑا تھا اسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بال سفید ہونے میں نبی علیہ السلام سے ناجائز موازنہ کیا اور کہا کہ دماغی کام زیادہ کرنے کی وجہ سے قادیانی کے بال نبی علیہ السلام کی نسبت جلد سفید ہو گئے تھے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11۔ معلوم ہوتا ہے قادیانی کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ موازنہ کیے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ دماغی حالت چونکہ درست نہیں تھی، اس طرح کی عجیب عجیب باتیں اور اونچی اونچی باتیں کرنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کو ایسے لوگوں سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔